السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج۔ مدارس اسلامیہ کے طالب و طالبات کے لیے میں ایک ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ علم نحو سے شغف رکھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے یہ بہت ہی مفید ویڈیو ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اسے ضرور دیکھیں، پڑھیں اور سنیں اور اسے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، سرور لالا رخاں سید انس و جہاں، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر آدمی کو عالم ہونا چاہیے اور ہمارے معاشرے کی ہر خاتون کو عالمہ ہونی چاہیے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں علم سے مراد دینی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بندوں پر فرض قرار دیا ہے اسے ادا کرنے کے لیے اس کا علم سیکھنا ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں، مسلمان اسلام کے ارشادات پر، اسلام کی تعلیمات پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے اور اسلام کے جتنے بھی بنیادی تعلیم اور اسلامی ذخیرہ اور حدیث رسول کے جتنے بھی فرامین و احکامات ہیں، یہ سب کے سب عربی زبان میں ہیں۔ اور عربی زبان کا بولنا، اس کے قواعد کی جانکاری اور اسے پڑھنا سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے عربی زبان کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں قواعد کی ضرورت پیش آتی ہے، قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ان قوانین کو سیکھے بغیر، پڑھے بغیر عربی بولنے میں اور عربی پڑھنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہے۔ اسی سبب سے، اسی وجہ سے آج یہ ویڈیو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ مدارس اسلامیہ کے طالب و طالبات کو ایک طرح کی گائیڈ لائن مل جائے اور اسے وہ سمجھ کر پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ناز ہے مسلمان ہونے پر اور ہمارے دین کے اسلام ہونے پر اور ہمارے نبی کی زبان عربی ہونے پر۔ یقیناً اگر آپ وقت کے نبض پر ہاتھ رکھ کر پوری دنیا کا جائزہ لیں، پورے ممالک کا جائزہ لیں، تو جس ملک میں جو زبان بولی جاتی ہے یا جس علاقے کی جو زبان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، ایسا ہوتا ہے ہر 100 سال پر یا 50 سال پر زبان بدل جاتی ہے یا اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی تحریر، اس کے لکھنے کا انداز، لکھنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، چاہے ہندی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، تمل ہو، کنڑ ہو، ملیالم ہو، گجراتی ہو، چاہے جو بھی زبان ہو۔ بہت ساری زبانیں اس وقت دنیا میں بولی جاتی ہے۔ ان ساری زبانوں کا یہی حال ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کچھ نہ کچھ اس میں ترمیم اور کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، مگر قربان جائیے عربی زبان پر
عربی کی زبان میں 1400 سال کا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا مگر آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا، 1400 سال پہلے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرما دیا، اس کے زیر و زبر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں۔ من وعن وہی باتیں، وہی کتاب، وہی اعراب، وہی حرکت، وہی زیر و زبر، وہی پیش، سب کچھ تب سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور کوئی بدلاؤ اور پریورتن نہیں آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ جس کو امام عشق و محبت، اچھے رضا، پیارے رضا، الشاہ امام احمد رضا نے یوں ارشاد فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے عرب، فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ نے جو وسعت عربی زبان کو عطا فرمائی، جو کمال عربی زبان میں ہے، وہ کمال اور وہ خوبی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ لیکن اس زبان کو آج کے دور میں مخصوص لوگوں نے ہی اپنایا ہوا ہے۔ جو لوگ علم کی راہ پر چلتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی لوگ جو ہے اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، علاوہ ازیں یا تو قرآن اب صرف تلاوت کے لیے رہ گیا ہے ہمارے گھروں میں، یا پھر برکت کی نیت سے لوگ اسے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں طاقوں میں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم عربی سیکھیں، عربی پڑھیں، عربی بولیں اور قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے اب ہم تھوڑی دیر عربی زبان کی تاریخ و تاسیس کو لے کر بات کرتے ہیں کہ علم نحو کی تاریخ و تاسیس کو لے کر بات کرتے ہیں۔ علم نحو کی تاریخ کیا ہے، اس کی تاسیس کب ہوئی اور علم نحو کب سے چلا آ رہا ہے۔ افق آسمان پر اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عربی صرف اہل عرب کی زبان تھی۔ اہل عرب اپنی مادری زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے۔ انہیں عربی زبان میں اس قدر قدرت و مہارت حاصل تھی، اس قدر مہارت تامہ حاصل تھی کہ نہ کسی قاعدے کی ضرورت تھی اور نہ کسی قانون کی انہیں حاجت پیش آئی۔ بلا تردد و تامل ان کا کلام فصاحت و بلاغت پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ مگر جب اسلام کا علم قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں اپنا پرچم لہراتا ہوا دنیا کے مختلف گوشوں میں، دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گیا، تو عربی اور عجمی کے اختلاط کی بنیاد پر، عجمی اور عربی کے مل جانے کی وجہ سے عربی زبان میں جو خطا اور غلطیوں کا بازار گرم ہو گیا، اس قدر غلطیاں ہونے لگی، اس قدر خطائیں ہونے لگی، لوگ عربی بول چال میں اس قدر غلطیاں کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ قرآن و حدیث پڑھنے میں بھی لسانی غلطیوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ جب لوگوں سے اس قسم کی خطائیں سرزد ہونے لگی، عربی پڑھنے میں لوگ اس قدر غلطیاں کرنے لگے، تو ایسی صورت میں چنانچہ یہ بھی بتایا جاتا ہے لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص مدینہ شریف آیا اور اس نے قرآن پاک سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کسی نے اس کو چند آیات قرآنیہ پڑھایا اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ تھی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہے، مگر رسولہ کے لام کو جر کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ بے شک
اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہے۔ جب اس دیہاتی شخص نے یہ مانا اور یہ مطلب سمجھا تو وہ بول اٹھا کہ اگر اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہے تو میں بھی برت کا اعلان کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ معاملہ اس کے برعکس ہے، صرف ایک زیر کی وجہ سے رسولہ کے لام پر پیش ہے۔ اگر رسولہ کے لام پر زیر پڑھتے ہیں، اس کو جر پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں معنی بالکل بدل جاتا ہے، پاسا بالکل پلٹ جاتا ہے۔ تو جب اس قسم کی غلطیاں لوگوں سے ہونے لگی، روزمرہ کی لسانی غلطیوں سے بچنے کے لیے اور بالخصوص قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے پھر علم نحو ایجاد کی گئی۔ قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کا اصل ذخیرہ عربی زبان میں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے علوم عربیات سے واقفیت بہت ہی ضروری ہے۔ عربی علوم میں علم نحو کا مقام اور منصب اساسی اور مرکزیت ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے علم نحو کو، کیونکہ عربی زبان کے حصول کا تمام تر دار و مدار علم نحو کی مہارت پر ہی مبنی ہے۔ علم نحو کے بغیر نہ عربی زبان حاصل ہو سکتی ہے، نہ علوم عربیہ کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن کی فہم و فراست ہو سکتی ہے، نہ ہی حدیث رسول کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی دوسری زبان کی عبارت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسم و فعل اور حرف کے مابین امتیاز کیا جائے، کلمات کے باہمی تعلق کو سمجھا جائے، کلمات کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے اس تعلق کو بخوبی سمجھا جائے، فاعل ہے یا مفعول، مبتدا ہے یا خبر، مضاف ہے یا مضاف الیہ، موصوف ہے یا صفت، مسند ہے یا مسند الیہ، ان تمام چیزوں کی شناخت ضروری ہے۔ ان امور کو جانے بغیر، ان امور کو سمجھے بغیر کسی عبارت کے مفہوم کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن امر ہے یہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ توجہ دیں اور علم نحو کے قواعد کو محفوظ کریں اور اس کو پہچانیں اور عربی عبارت کو پڑھ کر سمجھ کر اس کا صحیح ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ علم نحو کی ایجاد اعرابی شناخت کے لیے ہوئی ہے۔ علم نحو ہی کے ذریعے انسان کو عربی بولنے، عبارت پڑھنے اور عربی کلام کو سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت ہوتی ہے۔ علم نحو کے بغیر کما حقہ کسی عربی عبارت کو پڑھ کر اس کا سمجھنا، اس کا معانی اور مطلب نکالنا، اس سے مسائل استخراج کرنا یہ ممکن ہی نہیں بلکہ از قبیل مشکل ہے اور محال ہے۔ علم نحو کی تاریخ کو لے کر علماء کے مابین مختلف اقوال ہیں۔ علم نحو کی ایجاد کب ہوئی اور اس کی ایجاد کا صحرا کس کے سر ہے، اس بارے میں مورخین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ علم نحو کی وضع سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ہرمز نے کی ہے، اور بعض لوگ نصر بن عاصم کو نحو کا واضع اول بتاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ علم نحو کی ایجاد حضرت ابو الاسود دئیلی نے کی ہے، اور اس سلسلے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ علم نحو کے ایجاد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس لیے کہ آپ کے حکم سے قواعد نحویہ کو وضع کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک اعرابی کی زبان سے کچھ عربی عبارت میں غلطی کو آپ نے سن لیا، یہ سن کر آپ نے حضرت ابو الاسود کو
تدوین نحو کا حکم دیا تھا، مگر یہ بات تحقیق کے مرحلے میں نہیں، تحقیق یہ ہے کہ علم نحو کے بانی و موجد حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے ہی سب سے پہلے نحو کے چند ابتدائی اصول وضع فرمائے، اور آپ ہی کے حکم سے اصول کی روشنی میں حضرت ابو الاسود نے قواعد نحو ترتیب دیے۔ اکثر مورخین اور محققین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہی محققین کا مسلک بھی ہے، کہ نحو کے اولی موجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ آپ ہی سے اخذ کر کے ابو الاسود نے قواعد نحویہ کو مرتب کیا ہے۔ پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ علم نحو کی تاریخ و تاسیس کے حوالے سے اس کے موجد اس کی